آف دی آر ہم بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے لگے ہیں. سب کی زندگیوں سے یہ ٹاپک جڑا ہوا ہے کیونکہ روڈ پر جیسے ہی ہم نکلتے ہیں ٹریفک اور اس کی روانی کا ہم حصہ بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیں ٹریفک قوانین کی پاسداری صرف قانون نہیں ہے بلکہ انسانی جانوں کے تحفظ کی ضمانت ہے. لاہور جیسے مصروف اور بڑے شہر میں جہاں روزانہ لاکھوں گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں ہوتی ہیں وہاں ٹریفک کو منظم رکھنا بھی ایک چیلنج ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی, بہتر حکمت عملی اور عوامی آگاہی کے ذریعے بہتری کی بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ دکھائی بھی دے رہی ہیں. اسی حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید عبدالرحیم شیرازی صاحب. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. جی پلیز. شیراز صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد, آپ نے چارج ابھی سنبھالا ہے, کیسا لگ رہا ہے لاہور آ کر؟ جی بڑی اچھی فیلنگ ہے. میں چونکہ فرام لاہور سے ہوں تو بڑی اچھی فیلنگ ہے اور بہت چیلنجنگ بھی ہے بیکاز لاہور کی ٹریفک آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے بگ چیلنج. اور جو ہے وہ لیڈرشپ کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ عوام کی فلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے ٹریفک کو بہت بہتر کیا جائے. تو انشاءاللہ بھی کمنگ اپ وتھ سرٹن میجرز کہ ہم اس کو بہتر کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلدی آپ کو روڈ پہ بہتری نظر آئے گی. جی انشاءاللہ. اچھا, جس طرح سے ہم نے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ چیلنجنگ ہے لاہور جیسے شہر کی جو ٹریفک مینجمنٹ ہے اس میں سب سے بڑے میجر چیلنجز آپ کو کیا لگتے ہیں کہ ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا جو ٹریفک پولیس کی جو نفری ہے وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کافی ہے, اتنی ہے جتنے یہ چیلنجز ہیں؟ جی میم, پہلے تو میں تھوڑا کانٹیکسٹ بلڈ کروں کہ جس طرح میڈم سی ایم کا ایک محفوظ پنجاب کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کا ایک کمپوننٹ محفوظ روڈز بھی ہیں. محفوظ روڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ روڈز پہ ٹریول کریں تو آپ کا جو سفر ہے وہ محفوظ ہو, اس میں وقت کی کسی قسم کی آپ کو دقت نہ ہو اور آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں اور آپ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. یہ آپ کے لیے شاید تھوڑا سا الارمنگ ہو کہ ایون لاہور کے اندر قتل سے زیادہ لوگ روڈ ایکسیڈنٹس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میں پچھلی جس فیلڈ اسائنمنٹ میں بھی تھا وہاں پر مرڈرز سے 1.5 گنا لوگ جو ہیں وہ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں جاں بحق ہوتے تھے اور تقریباً 3 گنا لوگ تھے جن کو لائف آلٹرنگ یا لائف چینجنگ ڈسیبلٹیز یا ان کو انجریز ہو جاتی تھی. اس لیے ٹریفک کو آپ کو بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا. اس کے جو مسائل ہیں, اس طرح آپ نے بات کی, بہت سارے مسائل ہیں ٹریفک کے حوالے سے. اس میں کچھ انفورسمنٹ کی ہے, کچھ ریگولیشن کے ہیں, کچھ عوام کو اویئرنیس کی ہیں, جس میں میں آپ کا پھر ایک بار شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے شو پہ مدعو کیا تھا کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچ سکے. ایٹ دی ویری آؤٹ سائڈ ابھی جو ہم لوگوں نے کام کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو مصروف ترین روڈز ہیں جیسے آپ کی مال روڈ ہے, آپ کی مین بولیوارڈ ہے, آپ کی جیل روڈ ہے اور آپ کا کنال ہے, اس کے اوپر اکثر آپ اور ہم بھی ٹریفک میں اگر کنجیشن ہو جائے تو گھنٹوں ہم وہاں پر پھنس جاتے ہیں. اور مین آورز بہت امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن میں آپ کا جو ایک فیکٹر ہے اس کو کیٹر ٹو کرنے کے لیے ابھی ہم ان کو ماڈل روڈز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق. اور ان میں ابھی ہم سب سے زیادہ سختی جو انفورسمنٹ کر رہے ہیں اور ایجوکیٹ کر لوگوں کو وہ یہ ہے کہ آپ کی موٹر سائیکلز اور جو سلو موونگ ٹریفک ہے وہ لیفٹ موسٹ لین میں رہے. یہ ہماری لاسٹ سنڈے سے ہی ڈرائیو شروع ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, سول سوسائٹی کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, میڈیا ٹاکس کے ذریعے لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں اور انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور جیسے بیسک پرنسپل انفورسمنٹ کا کہ جی اٹس ناٹ دا سیویرٹی آف دا سینکشن, اٹ از دا سرٹنٹی آف دا سینکشن. اگر آپ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ نہیں کہ مجھے 2 روپے کا یا 4 روپے یا 10 روپے کا چلان ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہو اگر میں کروں گا تو مجھے ڈیفینیٹلی مجھے سینکشن ملے گی. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ احساس. اچھا, ویسے یہ چیز آپ لوگوں نے اچھی تو کی ہے, لیکن وہ اس کی جو فائن کی جو اگر بات کریں تو وہ اتنا بڑھا دیا گیا کہ کچھ لوگوں کی سکت سے بھی 2000 5000 تک بھی چلا گیا. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ واقعی انفورسمنٹ بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سگنل فری کیا ہے اس پر بھی بہت احتجاج کیا جاتا تھا جب یہ شروع میں کروایا گیا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ٹریفک کی روانی, کوئی بھی تہوار ہو, کسی قسم کی بھی جو ہے نا آپ کو احتجاج مل رہا ہو, تو آپ کو وہ روانی نظر آ رہی ہے. تو کچھ پالیسیز تو اس طرح کی ہیں جو انیشلی اگر لوگ نہیں بھی سمجھ پا رہے ہوتے تو لیٹر آن ان کو سمجھ آ جاتی ہے. جی یہ بالکل, آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں دیکھ لیں, اگر آپ یورپ میں جائیں تو آپ کو مطلب چالان جو ہیں وہ ہنڈریڈز آف پاؤنڈز میں ہوتے ہیں وہ اسپیڈنگ کے اوپر.
جہاں پر ڈیلی ویج جو ہے پرابلی 8 پاؤنڈ، وہاں پر اگر وہ 200 پاؤنڈ کا آپ کا ہو جائے تو آپ خود میتھ سے اس کا کر لیں. آپ نے کل دیکھا PSL 11 کا فائنل ہوا اور الحمدللہ ریکارڈ شائقین ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے پاکستانی لاہوری کرکٹ کے بڑے بہت شوقین ہے بالکل. اور رات کے 2 بجے تک ہم لوگ روڈز پہ تھے اور ساری لاہور پولیس ساتھ مل کے، اور کہیں پر بھی ٹریفک کنجیشن نہ فیروز پور روڈ پہ جہاں بھی پارکنگس تھیں وہ ہم لوگوں نے ریگولیٹ اس طرح کی کہ وہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہوئی. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، جب سگنل فری کوریڈورز بنے تو لوگوں کو، یا سگنل فری بنے تو وہاں پر لوگوں کو تھوڑا سا تھا، لیکن اب ان کو اس کا جو وزڈم ہے وہ سمجھ آ گئی کہ یہ بیسکلی تو جو کمیوٹرز ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ بنائے گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اسموتھلی اپنے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک چلے جائیں. لیکن اس کے باوجود آئی ووڈ سے کہ دیر سرٹن ایشوز، انفورسمنٹ، ریگولیشن، ہمارے کچھ ایٹیٹیوڈنل چینجز بھی آنے، آپ میں میرے میں بھی آنے والی ہیں کہ ہمیں وہ، اور کچھ روڈ انجینئرنگ کے بھی مسائل ہیں مختلف جگہوں پہ، جس پہ ہم مل کے ریلیونٹ اتھارٹی سے مل کے ہم ان کو بتا رہے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس، اور وہ چیزوں کو کر بھی رہے ہیں، آلٹر بھی کر رہے ہیں. جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میڈم CM کا ایک جو ویژن ہے اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی ہمیں سڑکوں پہ اب پہلے سے اب بہت فرق دکھائی دیتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کسی روڈ پر کوئی کام ہو رہا ہے تو پورے شہر کی ٹریفک خراب ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے اور ان کے ویژن کی وجہ سے، اور ہم اس چیز کو محسوس کریں. علی نے اور آپ نے ذکر کیا کہ ہاں جرمانے بڑھائے گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آئے گا اس کی سینس آف رسپانسبلٹی جو پیدا ہوئی ہے شہریوں میں. اب ہمیں اتنے زیادہ لوگ بغیر ہیلمٹ کے دکھائی نہیں دیتے، ہمیں تمام لوگ جو سگنل ہے اس پہ رکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی وائلیشنز نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ تو ایک کردار ادا کیا ہے ڈیفینیٹلی آپ نے، لیکن جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر مزید جو آپ نے کہا کہ ایٹیٹیوڈ والا جو وہ ہے وہ بھی ہمیں مل کر ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. تو اگر شہری جو ہیں وہ ٹریفک وارڈنز کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی کوآپریٹ کریں روڈ پر. جی بالکل، یہ اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. یہ صرف انفورسمنٹ جو ہے وہ دیکھیں نا، ایک آپ اگر میں ایک غلط طریقے سے اپنی گاڑی یا موٹر بائک چلاتا ہوں تو میں 100 ہزاروں لوگوں کی چیزوں کو خطرے میں بھی ڈالتا ہوں اور ان کو میں وہ کرتا ہوں. اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. صرف ٹریفک وارڈنز جو 3600 کچھ ٹریفک کا سٹاف ہے وہ لاہور کی 1.5 کروڑ کی آبادی کی ٹریفک کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا، جس میں غالباً 60 لاکھ موٹر بائکس ہیں اور 10 لاکھ گاڑیاں ہیں اور 3 لاکھ چیزیں. تو اٹ از شیئرڈ رسپانسبلٹی، اور جب تک ہم سب لوگوں کے اندر وہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے بہت رسپانسبلی اپنی جو بھی وہیکل ہے اس کو روڈ پہ چلانا ہے، تب تک یہ چیز نہیں ہوگی. اور تب تک ہم لوگوں نے اپنا ایز اے ریگولیٹر، ایز این انفورسر اینڈ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہم نے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے اس کے اوپر، ٹریفک وارڈنز نے اس کے اوپر. لیکن ایک چیز جو میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہر ایک شخص میں ایک جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں کہ یہ ذہن میں ہمارے پایا جاتا ہے کہ جو ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہوتا ہے، اور اس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ کلیئرلی ایکسپلین کریں میرے جیسے تمام شہریوں کے لیے کہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے یا اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار چلان ہو گیا، ان کو ٹارگٹ جو ملا ہوا ہے انہوں نے اتنے چلان کرنے ہی کرنے ہیں، کیا ایسا ہے یا اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ بالکل میں آئی ول ناٹ ایگری ٹو دس. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جب یہ لاسٹ ایئر جب یہ آپ نے انفورسمنٹ شروع کی، خود ہی آپ نے بات کی ہیلمٹس کی، تو آپ دیکھیں اب آپ کو ایٹ لیسٹ ان ماڈل روڈس پہ تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. بالکل آپ کو لوگ ریڈ لائٹ جمپ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو پلین رائڈنگ جو ہے وہ کم لگی. لیکن ابھی جن چیزوں پہ تھوڑی انفورسمنٹ کی ضرورت ہے وہ رانگ یو ٹرنز ہے، یہ لیفٹ موسٹ لین والی وائلیشن ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہم کر رہے ہیں تاکہ جو کمپلائنس ہے وہ انفورس نہ کی جائے، وہ بیکمز اے پارٹ آف یور مسل میموری کہ جی اگر آپ سلو موونگ ٹریفک ہے تو آپ لیفٹ موسٹ لین میں کریں گے. آپ نے میڈم بات کی کو اس ٹائم لاہور میں کہیں پر جو نوٹیفائڈ ہے وہ 55 کنسٹرکشن سائٹس ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے، تعمیراتی کام. تو وہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ٹریفک سے بھی NOC لیتے ہیں، اور ان کی جو ہیوی ٹریفک آتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کون سی گاڑیاں ہیں. اور انوائرمنٹل ایسپیکٹ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اسموک امیٹنگ وہیکلز ہماری ایک اور کیمپین چل رہی ہے، اور یہ جو ایکسکیویشن سائٹس ہیں جہاں سے مٹی یا اس طرح کا کنسٹرکشن مٹیریل آتا ہے اس کو اٹ از مینڈیٹری کہ اس کو کور کر کے ہیں. تو اگر ترپال نہیں ہوتا تو ان گاڑیوں کو بھی ہم امپاؤنڈ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو چلان بھی کرتے ہیں تاکہ
لاہور کا AQI جو ہے وہ بہتر ہو سکے. جی بالکل ٹھیک. تو شہراز صاحب ویسے تو بلیک شیپس ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں, آپ کو ان کو بھی کیٹر کرنا پڑتا ہے, ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز جو ہیں ان کو کراس نہ کریں, اور ایسے دیکھنے میں بھی آیا کہ کچھ ریگولیشنز جو ہیں ادارے کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ خود سے امپلیمنٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اپنے انڈیویجول لیول پہ, تو ایسے چیزوں کو, ایسے عناصر کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی. انفارچونیٹلی بلیک شیپ جس طرح آپ نے کہا ہر ادارے میں ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ پولیس میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اٹ از ویری روتھلیس. پنجاب پولیس کی قریب 2 لاکھ 2.5 لاکھ 2,15,000 کے ایگزیکٹو کی اسٹرینتھ ہے, اور لاسٹ ایئر جو پنشمنٹس ملی گئی ہیں آفیسرس کو وہ 65,000 ہے. تو آپ دیکھیں 1 out of every 3 individual has been given a punishment. مجھے آئے ہوئے ابھی 8 دن ہوئے ہیں اور اس میں تقریباً 15 بندے سسپینڈ ہو چکے ہیں, چارج شیٹ ہو چکے ہیں, بیکاز ان کی ہماری جو ویجیلنس کی برانچ ہے ان کی سے کوئی رپورٹ آئی تھی. جس طرح آپ نے بات کی کہ کسی کے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا کوئی جو رولز ہیں ان سے ڈیویٹ کیا ہے, تو ان کو بالکل اٹ از روتھلیس ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا, اور جب بھی کسی کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کو بالکل وی ہولڈ ایم اکاؤنٹیبل ناٹ اونلی ڈپارٹمنٹلی, اور اگر کچھ زیادہ کسی نے کیا ہو تو پھر اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوتے ہیں, پرچے بھی ہوتے ہیں ان کے. اچھا, اور اس کے لیے شہری کمپلین کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس بہت سارے پورٹل کے تھرو اور کس طریقے سے کمپلین کر سکتے ہیں؟ میڈم بہت سارے پورٹلز ہیں آپ کے, ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہاں کی جا سکتی ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی لاہور جو ہے CCPO لاہور کی ایک پورٹل ہے, وہاں پر آئی صاحب کا ایک پورٹل ہے 7787, اس پہ آپ کریں. اور اس کی جو اچھی بات ہے کہ اٹ ہیز اے ٹائم لائن, کہ اگر آپ نے کمپلینٹ کی ہے تو اس کمپلینٹ کو 4 days میں 5 days میں ریڈریس ہونا ہے, ایڈریس ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی ہماری بھی پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ جی آپ کے تھی. تو اٹ از اسپیشلی اگر کسی کی کرپشن کی یا ہائی ہینڈڈنیس کی ہو تو وہ اٹ از فلیگڈ. یہ ویسے بڑی زبردست چیز ہے اور اس پر یہ اچھی چیز ہے کہ آپ نے کلیئر بھی کر دی سب کے لیے. سر لاسٹ کویسچن یہ کہ جس قدر ابھی لاہور میں گرمی ہے اور آگے ہیٹ ویو کا بولا جا رہا ہے, ہم نے کچھ اچھے انیشیٹوز دیکھے ہیں روڈز پر, جو ایک کچھ کہ ٹیمپریری جو ہے وہ شیڈز لگائے گئے ہیں, تو وہ اس طرح کے کیبنز کیا مزید ان فیوچر ہیں آپ کے پلان میں, تاکہ کیونکہ ہمارے جو وارڈنز ہیں ڈیفینیٹلی اتنی گرمی میں اتنی لمبی شفٹس کے لیے وہ جب کام کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں جا کر سانس لیں یا پانی جو ہے وہ پی سکیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ وٹ آر یور آبجیکٹیوز؟ جی آف کورس, آپ اگر کبھی روڈ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روڈ پہ گرمی میں کھڑا ہونا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس کے علاوہ اتنی نوائز, اتنے آپ نے یہ جو بریتھ کرنا ہے, تو ہم انشور کرتے ہیں. ابھی کوئی امبریلاز دی گئے ہیں, کوئی کیبنز بنے ہیں, ان کو جو ہے وہ انسولیٹڈ واٹر باٹلز دے رہے ہیں تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے پانی کا کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہماری آفیشیل وہیکل ہے جو چل کے ان کو پانی پہنچاتی رہتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی اس میں بہت سارا کام ہونے والا ہے تاکہ ہمارا جو وارڈن ہے وہ ایک تو محفوظ رہے روڈ کے, بیکاز بالکل روڈ کے بیچ میں ہوتا ہے, اور بہت سارے ایکسیڈنٹس جو لوگ ریش نیگلیجنٹلی گاڑی چلاتے ہیں وہاں پر کر سکتے ہیں. تو ان کو محفوظ بھی بنانا ہے, اور گرمی سے اور دھوپ سے جتنا قدرے ہم ان کو بچا سکتے ہیں ان کو کرنا بالکل بچانا چاہیے. شہراز صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اور خاص کر کے PSL کا فائنل تھا کل, آپ رات 2 بجے تک وہاں انگیج رہے ہیں, اور صبح آپ کی کمٹمنٹ شاندار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مارننگ شو میں موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. اور جناب جیسا کہ شہرازی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں CTO لاہور, کہہ رہے ہیں کہ قانون کی عملداری یقینی بنائیں, اور جو باقی وارڈنز ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے. تو جناب انشور کیجیے, اور اگر آپ کو نظر آئے کہ کوئی وارڈن سخت گرمی میں اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے تو صرف شکایتوں کے شیر بننے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی مدد بھی کیجیے. ان کی ضرورت ان کو بھی ہے, وہ بھی اسی طرح سے انسان ہے جیسے آپ, ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو محسوس ہوتی ہے, تو ان کا بھی خیال رکھیں. بریک کے بعد حاصل ہوں گے.